ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور اس بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم دو نعت شامل کیے جاتے ہیں. اور آج میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا کہ ہم بات کریں گے جادو جنات کے حوالے سے، تو جب شخصیت میرے سامنے آئیں، نام میں نے ان کا پڑھا، تو میں نے کہا کہ جی میں نے نہیں یہ جادو جنات پہ بات کرنی، میں نے روحانیت پہ بات کرنی ہے. تو روح کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے. معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. امیر حمزہ شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت خواہ امیر حمزہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے جی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. ماشاءاللہ. آج تو کمبینیشن کچھ ڈفرینٹ ہے، لائٹ گرین سوٹ اور گرے اوپر بلیزر اور براؤن کیپ. آپ کا بھی دل چاہ رہا تھا مختلف رنگوں سے کھیلیں آپ؟ جی. اچھا چل فار دا لائٹر نوٹ جی. اچھا، ان کے ساتھ یہ میرے دل کے قریب شخصیت ہیں، اور ان سے محبت میری اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ والے ہیں، اور ان کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ میرے لیے بڑی بلیسنگ ہے. وارملی ویلکم کہوں گا مولانا عبد المنان راسخ صاحب، معروف عالمدین ہیں. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. دعائیں سر آپ کی. آپ کا سفر کیسا رہا؟ بڑے مبارک انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈیفینیٹلی سر آپ سے گفتگو کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ تعالی. چلتے ہیں امیر حمزہ کی جانب. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ نعت رسول مکمل صلی اللہ. ماشاءاللہ سنائیے جی. صلی ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا. جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے. جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے. ایسی مسند تھی میرے نبی کی اور ایسا تھا کھانا نبی کا. کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا. پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت. پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو، ان کے حسن و ادا کی نزاکت. پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا. پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا. کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا. یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر، یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا
اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا، اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا۔ یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا۔ کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ سر، روحانیت کی فیل ہے، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ گفتگو بھی نہیں کرتے، کوئی لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے، تو آپ کی خاموشی گفتگو کر رہی ہوتی ہے، وہ روحانیت آپ سے مخاطب ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی فیل ہے مجھے آپ کے بسائڈ بیٹھ کے، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھائیے کہ روحانیت ہے کیا، اور خاص کر شریعت میں اس کا تصور کیا ہے؟ نظامی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، ہمیشہ آپ کا انتخاب مثالی رہا ہے، جزاک اللہ، اور آج کا انتخاب تو بہت خوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت فرما دے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ کے سوال کے شاید کے دو پہلو ہیں، ایک تو روحانیت کیا ہے، اور دوسرا شریعت میں اس کا تصور کیا ہے۔ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک یہ باڈی، جسم جو نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ تو بڑے سادہ الفاظ میں یعنی میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان تھوڑا سا موٹا تازہ ہو، اچھی خوراک لے، ناشتہ اچھا کرے، جم وغیرہ جائے، تو ورزش اچھی کرے، تو تھوڑا سا فربہ ہمیں نظر آئے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی جسمانیت ہے اس میں، اس کو جسمانیت کہتے ہیں، مادیت کہتے ہیں۔ جو اپنے جسم کی خوراک کا اچھا خیال رکھے اور بر وقت مناسب خوراک دیتا رہے تو جسمانیت میں بہتری آتی رہتی۔ اسی طرح جو اس جسم میں روح ہے، اس کی غذا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بے شک، وہ ذکر ہے، جی، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو جیسے جیسے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت کی غذا اپنی روح کو دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جی روحانیت۔ تو روحانیت اس کے حوالے سے جہاں شرعی تصور ہے، شریعت میں اگر قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو ایسا الروحانیہ یا روحانیت کی تعبیر کوئی شرعی تعبیر تو نہیں محسوس ہوتی، البتہ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ شریعت میں تقوی و تزکیہ جی، وہ زیادہ مستعمل ہے، اتقا، ازکا، تزکیہ نفس، تو یہی روحانیت ہے۔ اس حد تک اگر تو اس کا یہ معنی و مفہوم ہے پھر تو یہ درست ہے، لیکن اگر شرعی اعتبار سے روحانیت کی بعض وہ چیزیں دیکھیں کہ جو ہم گاہے گاہے سنتے رہتے ہیں، عرش معلیٰ سے اوپر کی باتیں، اور کشف قبور کے چلے، اور غیب کی خبریں، کو دائیں بائیں کے معاملے، تو یہ چیزیں واللہ عالم یہ روحانیت نہیں ہے، یہ رہبانیت میں چلی جاتی ہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات کو ہم نے ایک روحانیت کا درجہ دے رکھا ہے، حافظ ابن جوزی ہیں نظامی صاحب، ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت گزاروں کو شیطان نے کیسے ڈسا، کیسے گمراہ کیا، انسان حیران ہو جاتا ہے، کیسے کھیل گیا شیطان ان سے۔
تو وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں نا، اب کسی بندے کو آپ کہیں جی کہ تسی نماز پڑھ لو، وہ کہے جی اسی نیتی ہے، اللہ اکبر، جی جی جی، آپ اسی پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، تو روحانیت کے مقابلہ میں وہاں حافظ ابن جوزی، ابن قیم اور اس طرح کے لوگ لکھتے ہیں یہ روحانیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے اور ابلیسیت ہے۔ فرائض کے ترک کو اور خام خواہ کے گھڑے ہوئے چلوں میں اور ان چیزوں میں الجھا کے ایک ہوا سا کھڑا کر دیا گیا ہے روحانیت کے نام پر۔ ایسا نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں رہنا اور بر وقت اس کو عبادت کی غذا دیتے رہنا، یہی روحانیت ہے۔ اور بعض اس مفہوم میں بھی روحانیت لیتے ہیں کہ آپ سجدے میں ہیں، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، اللہ تو یہ اکبر، آپ کی روحانیت نورانیت میں اللہ آ گئی ہے۔ اکبر، جی یہ نور ہے نا جی سجدہ۔ جی آپ رکوع میں ہیں تو رکوع سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، جی جی، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے 1000 دفعہ پڑھ لی ہے، دل کرتا میں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ یعنی جیسے جیسے آپ ذکر میں، عبادات میں، اللہ کے فرائض میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہی روحانیت ہے جی۔ سبحان اللہ، لذتیں پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کی کوئی عبادات شبہ نہیں ہے جی میں، اس آپ کے میں، سجود میں، کوئی آپ کے شک قیام نہیں، میں، کوئی سبحان شک اللہ۔ اچھا سر، جو روحانی زندگی کی آخری حد ہے وہ کہاں تک ہے اور انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ بھی چلیں سمجھائیں، پھر آگے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ سلام ہے جی، آپ سوال کہاں سے لاتے ہیں سر اور سر کیا سر خوب سوال سر لاتے ہیں۔ سر دیکھیں جی، اس کی منزلیں بڑی بلند ہیں۔ عربی میں ایک کتاب ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی، اس کا نام ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سادہ اس کا معنی یہی کر لیں کہ جو اللہ کی طرف سفر کرتا ہے وہ کس بلندی تک پہنچتا ہے۔ تو اس کتاب کا خلاصہ میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ عبادت میں جو فرائض ہیں ان کی پابندی کریں، ذکر اذکار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، میرے ذکر میں محو رہتا ہے، ایک درجہ یہ آ جاتا ہے کہ میں اپنے بندے کا محب ہوتا ہوں، میرا بندہ میرا محبوب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ درجہ صدیقیت پر پہنچ سکتے ہیں، درجہ صالحیت تک پہنچ سکتے ہیں، مقربین کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بڑے بلند و اتنی خوشبو، دیکھیں ذکر کے ساتھ روح میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا نظامی صاحب، صلی اللہ، جو اللہ والا انسان ہوتا ہے، فرائض میں اپنے آپ کو تھکائے رکھتا ہے، جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کی روح جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے ملائکہ بھی حیران ہو جاتے ہیں، یہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، کبھی سونگھی نہیں ہے، ہمیں آئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کأطیب ریح المسک، یعنی کستوری سے بھی زیادہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسان عبادت میں نہیں رہتا، ذکر فکر میں نہیں رہتا، گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں رہتا ہے، تو وہ جو ایک بدترین پرانا مردار ہوتا ہے نا، اس سے جو سمیل آتی ہے نا، اس سے زیادہ بدبو اس کی روح سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بالکل جی، اس میں ایک مٹھاس ہے اور اس میں ایک نور ہے، اس میں ایک خوشبو ہے، اور آپ صدیقین اور مقربین اور صالحین ان درجوں کو پا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو سن کے ایسی فیل ہے جو بندہ ان مرتبوں پہ فائز ہوگا اس کے کیا درجے ہوں گے، اس پہ اللہ کی کیا رحمتیں ہوں کوئی گی؟ شک نہیں ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ چلیں، یہ تو دعا ہم چھوٹے منہ سے کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت چونکہ بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین آمین اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی شک نہیں ہے جی۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، جب روحانیت کی بات ہو رہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی سکھائیں کہ جو روحانی زندگی کی صحت اور ترقی جو ہے، یہ راز کس میں چھپا ہوا ہے، یہ بھی ہمیں بتائیں نا پھر۔ دیکھیں جی، اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے نا جی صحت اور ترقی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ کی نماز خشوع والی ہونی چاہیے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے آپ اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں گویا کہ آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ پہلی سیڑھی ہے روحانیت کے لیے، تزکیہ کے لیے، نورانیت کے لیے، ملاکوتی ماحول کے لیے، کہ آپ کی نماز خشوع والی ہو۔
اگر وہ صرف قیام رکوع سجدے کا ایک ڈھانچہ ہے نا تو یہاں ایک سوالیہ نشان ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ خشوعیت والی نماز اور معرفت والا ذکر۔ سبحان اللہ۔ جس ذکر میں معرفت ہوتی ہے نا کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے پیار کی بات کی، آپ نے کیا کہا ہے، کیا جواب آیا ہے، اس سے پھر ترقی کے سلسلے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بیس ہے، اس کو میں نمبرنگ نہیں دیتا۔ روحانی زندگی میں، تزکیہ نفس میں، نورانیت میں، ملکوتی ماحول میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بیس ہے، خشوع والی نماز اور معرفت والا ذکر۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں نمبرنگ شروع کرتا ہوں۔ جی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا نا جی ضمیر بہت مطمئن ہونا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر۔ نظامی صاحب، جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن نہیں ہے نا، وہ روحانی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھے معاف کیجئے گا، ہم نے بڑے بڑے جبے اور کبے والے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن نہیں ہیں۔ جہاں ان کو اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتے اللہ میں دل سے خوش ہوں۔ کسی گوشے میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، نہیں یار مجھے میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ملا، مجھے میری قابلیت کے مطابق نہیں ملا، وہ ان کے باز، وہ گلے، وہ شکوے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ اللہ کی تقسیم پر گلے شکوے ہوتے ہیں، وہ روحانی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں روحانیت میں آگے بڑھوں اور تقرب اللہ کی منازل میں طے کروں، وہ بے لوث خدمت خلق کرے۔ بے لوث، کوئی غرض نہیں اس میں۔ کھانا کھلائے، دعائیاں لے کے دے، پانی پلائے۔ نیت کیا ہو کہ میں نے شاباش ایک دن لینی ہے اور ایک ذات سے لینی ہے۔ میری شاباش کا دن وہ قیامت کا دن ہے اور مجھے شاباش دینے والا میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نظامی صاحب، آپ کی وساطت سے میں پیغام کے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بے لوث ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو جو روحانی تسکین اللہ پھر عطا کرتے ہیں نا، جب خلق خدا کی رگیں تر ہوتی ہیں، تو میں اس تسکین کو اور اس روحانی ترقی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز، اگر کوئی شخص روحانی زندگی میں ترقی چاہتا ہے اور تزکیہ نفس اور تقرب اللہ کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پاکیزہ ماحول، نیک دوستی، ذکر والے دوست، فکر والے دوست، اللہ والے دوست، جو قرآن کی بات کریں، دین کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، قبر کی بات کریں، فکر آخرت کی بات کریں۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ روحانی زندگی میں اور جو تقرب اللہ کی آپ منزلیں طے کر کے ایک بلندی کو چھونا چاہتے ہیں، وہاں بہت جلد پہنچ جائیں، پھر آپ معافی تلافی کی رفتار تیز کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نظامی صاحب، جہاں آپ نے معافی تلافی کی بریک لگا دی ہے نا، وہاں روحانی زندگی کی بھی بریک ہے۔ معافی تلافی کا مین کردار ہے، مین کردار ہے۔ میں بدلہ نہ لوں، میں ریونج فل نہ ہوں۔ انتقامی مزاج یہ زہر قاتل ہے اس روح کے لیے، اس روحانی زندگی کے لیے، اور یہی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ جی جی ایگزیکٹلی۔ اور پانچویں بات بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو اس کو بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے، قلت الطعام، اللہ اکبر، اللہ صرف جینے کے لیے کھانا، کھانے کے لیے نہیں جینا۔ ہمارے ہاں لوگ یقین کریں سیر ہو کر کھانا نہیں چھوڑتے، تھک کر چھوڑتے۔ جی، ایسے لوگ روحانی زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ ظاہر ہے کہ روح آپ کے وجود میں ہے۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت کم کھاؤ، بھوک باقی رہنی چاہیے، کھانا چھوڑ دو۔ تو قلت طعام کا بڑا کردار ہے۔ تو یہاں میں رک کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت قیمتی آپ نے سوال کیا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے جن چکروں میں ہم پڑے ہیں، جو چلوں کا رستہ ہم نے اختیار کیا ہے، اور جو مطلب ہے کہ غیر شرعی طور طریقے ہم نے اختیار کیے ہیں، یہ روحانیت نہیں ہے نظام، نہیں ہے۔ جی جی، یہ دین نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو یہ ان 4-5 چیزوں کا آپ خیال کریں جی، میں اجازت دے تو دہرائے دیتا ہوں۔ پلیز پلیز، ضرور ضرور۔ بیس میں نے دیکھیں یہاں نمبرنگ نہیں ہے، بیس ہے خشوع والی نماز اور معرفت والا ذکر۔ سر پہلی سیڑھی بڑی مشکل ہے، بڑا۔ ایک دفعہ ایک سجدہ آپ نے کر لیا نا جی خشوع والا، اور آپ کا دل مان گیا، جھک گیا، سبحان ربی العلیٰ، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا جمپ لگ گیا روحانی زندگی۔ وہ جو ہوتے ہیں نا تیزی والے سجدے، وہ ٹکریں ہوتی ہیں۔
پھر معرفت والا ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ، میرے اللہ جی تسی بھی سونے ہو تے تواڈے کام بھی سونے نے. بے شک بے شک. تسی ایک باری کہہ دیتا نا اللہ جی تسی بھی سونے ہو تے تواڈے کام بھی سونے نے. اس جملے کی وجہ سے آپ کہاں سے کہاں چلے گئے. سمجھ لیں کہ آپ پہلے ککھ تھے، آپ لاکھ ہو گئے. لاکھ ہو گئے. یہ ہے بیس. اس کے بعد میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اللہ کے فیصلوں پہ رضا، اور دوسری بات یہ ہے بے لوث خلق خدا کی خدمت، ان سے میں نے کچھ نہیں لینا. تیسری بات ہے اچھا ماحول. چوتھی بات ہے معافی تلافی کی رفتار 140 سے زیادہ. جب ہم مدینے سے مکہ جاتے ہیں نا تو وہاں انہوں نے رفتار 140 کی ہوئی ہے. جی. تو 140 کی رفتار سے آپ معافی تلافی کرنے میں اگر تیار ہیں، پھر روحانی زندگی میں انشاءاللہ بڑی بڑی مشکل راہیں بھی آپ کراس کر جائیں گے. سبحان اللہ. اور پانچویں بات ہے قلت طعام، تھوڑا کھانا. اچھا سر مجھے اجازت دیں یہاں پہ کہنے کی کہ آپ نے 140 بتائی نا، سپیڈ آپ نے بتائی 140، اور آپ نے چیزیں بھی جو بتائیں 1 + 4 + 0 = 5، تو یہ 5 کا فگر وہاں بھی بن رہا ہے. تو سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں کافی ہوتی ہیں. کوئی شک نہیں. نہ سمجھ تو میں ہوں، لیکن آپ کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں. اچھا سر جہاں پہ ہم یہ روحانی سفر کی بات کریں، روحانی سفر یا روحانیت جب ہم اس کا ذکر کریں، اس کو خراب کرنے والی چیزیں بھی کیا ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جہاں خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، روحانیت میں خرابی پیدا کرنے والی چیز اور روح کو متاثر کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے نا جی، وہ غفلت ہے. آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے صبح کے ذکر نہیں کیے، کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ بغیر تکلیف کے میرے سامنے آ گیا، میں بسم اللہ پڑھ لوں، میں الحمدللہ کہہ لوں. ٹھیک ہے. یا آپ کو رات کو سوتے وقت کوئی خیال نہیں گزرا کہ میرا اللہ ہے، اس نے میری کوئی گیت گانے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. ایک تو غفلت ہے. غفلت روحانی زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی. غفلت نہیں ہونی چاہیے، بیداری ہونی چاہیے، مکمل بیداری. ہر طرح کی جیسے آپ ناشتے کے معاملے میں غفلت نہیں کرتے، ڈنر لنچ کے معاملے میں نہیں کرتے، جسمانیت کا خیال رکھتے ہیں نا. گئے گزرے سے گئے گزرا بندہ بھی دیکھ لیں اپنے جسم کو مینٹین رکھتا ہے نا. اس سے زیادہ شدت اور تسلسل کے ساتھ ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ غفلت نہ کرے. ایک تو غفلت بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. دوسرا نظامی صاحب، روحانی زندگی اور تزکیہ نفس کے لیے یا تقوی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ برا ماحول ہے، بے دین لوگوں کی دوستی ہے. میں اپنے نوجوانوں کو یہ نصیحت کروں گا اللہ اکبر کہ یہ زہر قاتل ہے. آپ اچھے نمازی بھی ہوں گے نا جی، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ کے دوست جغت باز ہیں، بد زبان ہیں، اس طرح کے معاملے ہیں، تو پھر یہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے سب سے بڑی خرابی ہے. آپ اٹھیں گے گریں گے، اٹھیں گے گریں گے. اپنی جو مجلس ہے نا وہ سنجیدہ لوگوں سے رکھیں. اچھا. برا ماحول سب سے زیادہ روحانی زندگی کو خراب کرتا ہے. اور تیسری بڑی قابل اہم بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو گوش گزار کرتا ہوں کیونکہ آپ کا سوال اہم ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جواب پہ بھی رکا رہوں اور وہ جواب ہمہ جہت بھی ہو، اس میں کوئی تشنگی بھی نہ رہ جائے. ہمیں تو سیکھنا ہے آپ سے. تو تیسری بات نظامی صاحب یہ ہے کہ لغویات سے خود کو بچا کے رکھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ہے نا ہر وقت بکتے رہنا اور بولتے رہنا، لا یعنی گفتگو، بے مقصد گفتگو، یہ روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے. جب لغویات سے بچنا ہے تو پھر حرام سے تو بالاولیٰ بچنا ہے. تو موسیقی تو حرام ہے ہمارے دین میں. جی. موسیقی روح کی غذا تو نہیں ہے. قرآن کے مقابلہ میں موسیقی روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ مقابلہ ہی نہیں ہے. شفاء لما فی الصدور ہے. یہ شفاء لما فی الصدور کیا ہے؟ کہ روح کی شفا ہے قرآن. بے شک. تو لغویات جو ہے نا جی، اچھا یہاں میں آپ کو ایک ضیافت طبع کے لیے آپ کے ذوق کے مطابق بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جنت میں فرماتے ہیں کہ میری جنت کا ماحول بڑا شاندار ہے اور کوئی شک نہیں وہاں حوریں ہیں، کھجوریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. لیکن وہاں طمانینت اور سکینت کی ایک سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ جی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جنت لغویات سے پاک ہوگی.
سبحان اللہ. دنیا میں آپ جنتی ماحول چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو، اپنی مجلس کو لغویات سے پاک کر دیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت روحانی شخصیت ہیں، نورانی شخصیت ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اس موضوع پہ انہوں نے بہت لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ روحانی زندگی کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز یہ لغویات ہے. لغو چیزیں دیکھنا، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، یوٹیوب ہے، جی بہت مشکل ہے. جو لغو دیکھتا ہے، لغو بولتا ہے، لغو سنتا ہے، وہ روحانی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتا. ایک ایک جملہ انسان کو 100 فٹ سے نیچے گرا دیتا ہے. کہتے یہ 3 باتیں جی، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. ایک تو غفلت سے بچیے جی. دوسری بات برا ماحول خراب کر کے رکھ دیتا ہے. ورنہ تو بڑی خوشبو ہوتی ہے جی ایسے بندے کی زندگی میں جس میں غفلت نہ ہو اور جس کی دوستی سنجیدہ لوگوں سے ہو اور جو لغویات سے خود کو بچائے. دیکھیں ضرورت سے زیادہ کہہ کے لگانے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں نظام صاحب. جی. ایک روایت میں ہے جو زیادہ باتیں کرتا ہے نا دنیا کی، ذکر تھوڑا کرتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے جو اپنی زبان سے فحش گوئی کرتے ہیں یا فحش گوئی سنتے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہوں گے؟ تو روح کے معالج سب سے بڑے ہمارے امام معصوم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بے شک، بے شک. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پھر روحانی امراض بھی ہو سکتے ہیں کوئی؟ اگر ہو سکتے ہیں تو وہ کون کون سے؟ دیکھیں جی، امراض کی ٹوٹل 6 قسمیں ہیں. یہ میں قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں امراض والا. جسمانی امراض تو سب جانتے ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، کینسر ہے، وغیرہ وغیرہ. 5 امراض دوسری ہیں. ان میں سے ایک اخلاقی امراض ہوتی ہیں. اخلاقی امراض عادتوں کا بگڑ جانا. کئی لوگوں کو غیبت کی عادت ہوتی ہے، اخلاقی بیماری میں مبتلا ہے. فوش کلامی کی عادت ہوتی ہے، اخلاقی بیماری. یہ بھی روح کو خراب کرتی ہے، اخلاقی بیماری بھی. اس کا کنیکشن کنڈکٹ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا روح کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ اخلاقی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کی روح کو یہ چیز متاثر کرے گی. اس پر ایک دبا ہوگا آپ کے دل پر، روحانی زندگی پر. پھر دوسری چیز ہے نفسانی امراض. ایک ہے نفسیاتی امراض، یہ طب کا ہی دے رہا ہے. نفسیاتی وہ مالی خولیہ کہہ لیں، دماغی امراض ہے، وہ طب کا ایک شعبہ. ایک ہے نفسانی. نفسانی امراض کیا ہے؟ بات بات میں طیش میں آنا، غصے میں آنا یا چڑچڑا پن اپنے میں رکھنا. پھر آ جاتے ہیں قلبی امراض. قلبی امراض میں شہوت، حسد وغیرہ یہ چیزیں. تو بہر صورت یہ جو 3 امراض ہیں نا، روحانی امراض، نفسانی امراض اور قلبی امراض، یہ تینوں امراض ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جی. ایک کے ساتھ دوسری ہے، دوسرے کے ساتھ تیسری ہے. تو اگر کوئی شخص نفسانی امراض میں مبتلا ہے اس سے بھی روح متاثر ہوتی ہے، قلب متاثر ہوتا ہے. قلبی امراض میں مبتلا ہے تو اس سے روح متاثر ہوتی ہے، یا روح کی کمزوری کی وجہ سے بندہ قلبی امراض میں مبتلا ہوتا ہے. تو نفسانی امراض کو، قلبی امراض کو، روحانی امراض کو کیا دیتے ہیں؟ باطنی امراض. اچھا ٹھیک ہے. تو بعض تھوڑا سا فرق بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جادو ہے، نظر بد ہے، وہم ہے، کہتے ہیں یہ خالص روحانی بیماری ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو بزدلی ہے جی، یہ دلی قلبی بیماری ہے. یا اس کے علاوہ چڑچڑا پن ہے، یہ نفسانی بیماری ہے. تو سر دست جو ہمارے موضوع سے متعلق چیزیں ہیں ان میں آپ کو ایک مین چیز بتا دیتا ہوں. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، وہ ہے منفی سوچ، نیگیٹیوٹی. جی. یہ سب سے زیادہ خطرناک روحانی بیماری ہے. جس بندے میں منفی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے، ردی سوچ ہے، وہ بربادی سے نہیں بچ سکتا. اللہ، وہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے. اسی لیے اللہ والے لوگ جب روحانی زندگی کے حوالے سے لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے انسان کی سوچ کی پاکیزگی جو ہے نا، اس کی کوئی بلندی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. آخر حد تک اس کو پاکیزہ سوچ کا مالک ہونا چاہیے. پھر یہ بھی بہت بڑی روحانی بیماری ہے، شہوت، ناپاک محبت، ناپاک عشق، غیر محرم سے ناپاک محبت. یہ سب سے خطرناک روحانی بیماری ہے. جی. اسی طرح انانیت،
رب نے نوازا ہوا اور بندہ بس انا میں ہی ہمہ وقت رہے تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. حسد، غضب، تو یہ باطنی امراض ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو روح کو متاثر کرتی ہیں، جو دل کو مردہ کرتی ہیں، اور جن امراض سے بچانے کے لیے قرآن آیا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو یہ وہ خطرناک بیماری ہیں جی. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسمانی مرض تو نظامی صاحب زیادہ سے زیادہ دنیا سے آپ کو قبر تک لے جائے گی نا، جسمانی مرض اور تو کچھ نہیں کرے گی. تو یہ جو روحانی بیماریاں ہیں نا، ناپاک محبتیں، منفی سوچیں، کیونکہ اس وجہ سے آپ ہزاروں چہروں کی مسکراہٹیں چھینتے ہیں، یہ بیماریاں بندے کو جہنم میں لے جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ بہت خطرناک ہیں. اور اگر آپ مجھے توجہ دیں تو ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں. ہر دوسرے گھر میں اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے اور بڑا تر و تازہ دین ہے، اس میں بڑی مٹھاس ہے، بڑا نور ہے، اس میں بڑی خوشبو ہے اسلام میں. لیکن بس مسلمان وہی پرانا سبق یاد کر لے تو منفی سوچ سے باہر نکلے، پاک محبت کریں. جی. نکاح کا رستہ ہے، والد ہے، والدہ سے محبت نہیں ہے، بہن سے محبت نہیں ہے، ساری محبتیں باہر ہیں. یہ بربادی کی وجہ ہے. ناپاک محبت. ناپاک محبتیں، بڑا آسان سا لفظ میں نے جی. کوشش کر رہا ہوں کہ میں عربک انگلش ایسی وکیبری ورڈز یوز نہ کروں کہ میرے سامعین بات کو سمجھ نہ پائیں. یہ خطرناک چیزیں، انا سے بچیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، روحانیت پہلے تو اس کو پانا، وہ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. میں ایک سٹیج آگے جاتا ہوں کہ آپ نے اس کو پا لیا اور آپ اس رستے پہ ہیں، تو کیا یہ روحانیت ہمیشہ برقرار رہ سکتی ہے؟ سر آپ مجھے ایک جواب دیجیے گا. جی. آپ کے جواب میں ہی آپ کی اس سوال کا جواب ہوگا. جسمانیت برقرار رہ سکتی ہے؟ نہیں. رہ سکتی ہے. نہیں. جسمانیت یعنی آپ کا جسم صحت مند رہ سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، رہ سکتا ہے. جی بالکل. یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جی بس یہی. ٹھیک ہے. جسمانیت برقرار رہ سکتی ہے؟ جواب دیں. رہ سکتی ہے. جی بالکل. کیسے رہے گی؟ آپ نے صبح ناشتہ کیا، دوپہر کو آپ نے لنچ کیا، کھانا پینا، ایکسرسائز، جسمانیت برقرار ہے. اسی طرح روح کو غذا دیتے رہے نا. ان دیٹ ٹرم. اوکے. جی. یعنی سادہ مثال سے میں نے سمجھا دی. اچھا. کہ اس کے لیے کوئی ہمیں اوٹ پڑانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہارڈ اینڈ فاسٹ کچھ نہیں ہے، سمپل. یعنی کسی قبر میں جا کے ہمیں نا ٹانگیں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ماحول معاشرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. نظامی صاحب سیدھی سی صاف سی بات ہے، انسان ہے دو چیزوں کا مرکب، جسم اور روح. جسمانیت برقرار رہ سکتی ہے اگر آپ اس کو بر وقت غذا دیتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسا پانی مرض وجود میں آیا ہے کہ ابھی آپ پی لیں اور 10 دن آپ کو پیاس نہ لگے؟ نہیں آیا. نہیں. وقفے سے پیتے رہیں گے، پیاس بجھتی رہے گی. جی. ابھی تک کوئی ایسا کھانا نہیں آیا کہ آپ ایک دن کھا لیں، 10 دن تک نہ کھائیں تو آپ کو بھوک نہ لگے. بالکل نہیں ہے. جیسے وقفے سے آپ جسم کو پانی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اسی طرح 5 نمازیں ہیں. او یس. جی بالکل. روحانیت برقرار رکھنی ہے نا. 5 نمازوں کو جیسے میں نے کہا ان تعبد اللہ کانک ترا، پوری خشیت کے ساتھ پڑھیں. جی. وقفے سے آپ غذا دیتے رہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ گھر سے نکلے ہیں، میں فیصل آباد سے آیا ہوں، رستے میں پڑھتا رہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. برقرار رہتی ہے روحانیت. اللہ. تو جب ہم نے 1 پڑھ لی، 2 نہیں پڑھی، 2 پڑھ لی، 3 نہیں پڑھی، پھر کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ صبح ذکر کر لیا، شام کو نہیں کیا، تو پھر یہ ہم برقرار رکھنا چاہتے نہیں. یس. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سنت پہ آ جائیں. روحانیت میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا نظامی صاحب، آج کے ہمارے پورے پروگرام میں یہ جملہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج کی مجلس کا مقصد ہی فوت کر دیا. روحانیت میں معیار سنت ہے. روحانیت میں معیار سنت ہے. سنت سے آگے نہیں آپ بڑھ سکتے. آگے پر جلتے ہیں، بربادی آگے. اور یہی کچھ شیطان نے کیا. جیسے اس نے خلق خدا میں سے بعض کو چور بنا دیا، ڈاکو بنا دیا، رہزن بنا دیا، حرام خور بنا دیا. جب انہوں نے دیکھا نا یہ داڑھی والا، ٹوپی والا، تسبیح پھیرتا ہے، مصلے والا، مسجد والا، اس کو کیسے قابو کرنا ہے، انہیں دل چکا گل پا چڑی کہ ایتے کچھ بھی نہیں جو پیا کرنا ہے. تو وہ عبادت میں اس قدر آگے بڑھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہی چھوڑ دیا. اللہ اکبر. تو وہ حضرت عائشہ والی روایت جو ہے نا، یہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ وہ ایک بندے نے کہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا تھا میں رات کو آرام نہیں کروں گا، ایک نے کہا تھا مسلسل روزہ رکھوں گا. مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی نیکی کا جذبہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہارا میری امت سے تعلق ہی کوئی نہیں. میں نکاح بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. تو روحانیت میں معیار رسول اللہ کی سنت ہے. سنت کے مطابق آپ صبح کریں، سنت کے مطابق شام کریں، رات کریں، تو روحانیت کی بلندی پہ ہیں. سنت کیا ہے؟ آپ باوضو رہیں. جی روحانیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، باوضو رہیں. جی روحانی یہ جو ہوا بنا رکھا ہے نا کہ روحانیت کے لیے کسی چلے کی ضرورت ہے، کو الٹے سیدھے کو منتر پڑھنے کی ضرورت ہے، نظامی صاحب ایسا نہیں ہے. نہیں ہے. جی دین بہت سادہ ہے، سہل التناول ہے، بہت آسانی سے آپ اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں. آپ مسواک کا التزام کریں، جی آپ باوضو رہیں، ہر عمل سنت کے مطابق کریں، برقرار رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے یہ بھی سمجھنا ہے، میں اپنی کوئی رائے قائم نہیں کر رہا، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کا مطلب ہے روحانیت ہر بندے میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی ہے تو خوش طبی، جی تو اگر یہ جملہ ناظرین تک چلا جائے تو اچھی بات ہے. ظاہر ہے بندوں میں آئے گی، بندروں میں تو نہیں آئے گی. جی بالکل بندوں میں ہی آئے گی. بندوں میں آئے گی. یہ جو ہوا ہے نا، جی میں چاہتا ہوں آج کے پروگرام سے ہم اس ہوے کو تھوڑا سا ختم کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی سمجھ میں آئی آتی ہی عام بندوں میں ہے. ٹھیک ہے. اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، نظامی صاحب جتنے تھے اسلام سے پہلے عام بندے تھے کہ نہیں؟ جی بالکل. بعض معاشرتی کوتاہیاں بھی ان میں موجود تھیں. جب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے روح کو غذا دی، ان میں روحانیت آئی، مستجاب الدعوات بنے، اللہ کے سامنے بنے، جو رہزن تھے وہ رہبر بنے، بے شک شب ایگزامپل زندہ دار متہجدین بنے. تو عام بندہ جو ہے نا، دیکھیں یہ جو اس کے لیے کو کیٹاگری خاص کی گئی ہوئی ہے اور ایک ڈراوا سا معاشرے میں دیا ہوا ہے، نہیں بھائی، آپ کے بیٹے میں بھی روحانیت آ سکتی ہے، بیٹی میں بھی آ سکتی ہے، آپ میں بھی ماشاءاللہ موجود ہے. دوسرے جو بندہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، سنت کی غیرت ہوگی، اس سے بڑا روحانی شخص کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر بندہ اہل ہے، بس اس میں اہل ہے، ہر بندہ اہل ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے اصل میں اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے، دل تو نہیں کر رہا، اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال یہ بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. جو روحانی زندگی کے لیے خاص وظیفہ ہے یہ بھی بتا دیں پھر. میں اس میں 2 چیزیں بتاؤں گا. جی پلیز. چونکہ آج کا موضوع آپ کا بڑا یونیک تھا اور شاید کہ سامعین کو بھی اس کا انتظار ہو اس پر کچھ سننے کا. جی پلیز. ایک تو بخاری شریف سے آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، جی. ایک سنن ابی داود سے بتا دیتا ہوں. جی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بڑا نور عطا کریں گے، روح کو بڑا قرار عطا کریں گے، آپ دنوں میں چینج محسوس کریں گے. ایک تو آپ اللہ تعالیٰ سے نا نور کا سوال کیا کریں. کس چیز کا؟ نور کا. روشنی مانگا کریں. روشنی مانگا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیروں میں یہ نور مانگا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا. یا الہ العالمین، دل کو روشن کر دے، نگاہ کو روشن کر دے، کانوں کو روشن کر دے، دائیں روشنی کر دے، بائیں روشنی کر دے، آگے روشنی کر دے، پیچھے روشنی کر دے، اوپر روشنی کر دے، نیچے روشنی کر دے. اور 10ویں نمبر پہ فرماتے تھے وجعل لی نورا، یا اللہ میرے لیے روشنی ہی روشنی کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، روشنی مانگا کرتے تھے. اب اس نور کے وقت میں اللہ سے یہ نور مانگے، سجدے میں اللہ کو کہیں، اگر اللہ تہجد نصیب کرے، یقیناً اللہ کرتا ہے. الحمدللہ. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ دل کو نور سے بھر دے، ناپاک محبتوں سے نہیں، اللہ اپنے نور سے بھر دے. تو یہ جو دعا ہے یہ ہمارے ناظرین کو یاد کرنی چاہیے. اور دوسری دعا یہ سنن ابی داود میں ہے روحانی زندگی کے لیے. کوئی عرض نہیں ہے، ہم بتائے دیتے ہیں، بول سے کام نہیں لیتے. یہ جو اللہم اجعل فی قلبی نورا والی میں نے آپ کو دعا بتلائی ہے، الحمدللہ ہماری مجرب بھی ہے.
یہ جو بعض لوگ ہیں جن کو غیبتیں سننے کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب جوانی میں ایسی انگڑائی ہے اور ایسی شہوت ہے کہ نگاہ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، نگاہ پاک نہیں رہتی۔ بھئی ہمت کر کے یہ 10 کلمے یاد کر لو اور سجدے میں 4 دن پڑھو، نور اترے گا۔ جی جب نگاہ میں اندھیرا ہے، کانوں میں اندھیرا ہے، دل میں اندھیرا ہے، آگے اندھیرا ہے، دائیں بائیں اندھیرا ہے، پھر مجھے بتائے روحانیت کیا کرے گی؟ کیا کرے یہاں پہ؟ کہاں سے آئے روحانیت پہ؟ دوسرا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو ایک طریق میں آتا ہے، انہوں نے کہا علمنی دعا، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے کو آپ دعا سکھائیے۔ ایک میں انہوں نے فرمایا علمنی تعوذا اتعوذ بہ، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کو تعوذ سکھائیں جس کے ساتھ میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ دعا ان کو سکھلائی، یہ ہمیں سجدے میں پڑھتے رہنا چاہیے اور آخری تشہد میں پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے، بالخصوص جب آپ باہر بازار وغیرہ میں نکلتے ہیں تو پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہ تعالیٰ میں کانوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، آنکھ کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، زبان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، دل کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب آپ روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھیک مانگتے رہیں گے، اللہ ان چیزوں کے شر سے بچانا، کمزور ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ ان چیزوں کو نور دینا، نظامی صاحب وہ تو رحیم ہے، بے شک بے شک بے شک، نظامی صاحب وہ تو کریم ہے۔ ہم نے تو بیٹے مانگنے اللہ سے سیکھا ہے، ہم نے تو پیسے لینے اللہ سے سیکھے اللہ ہوئے اکبر، ہیں، جاب لینی اللہ سے سیکھی، بس یہی ہے، ناداں کے چند کلیوں پہ کنات کر کے۔ اوہو سر، آپ کا میں بڑا مشکور ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھ کے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ فیکم۔ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس یہی نا جی، آج آخری جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کی اجازت سے، پلیز کہ روحانی زندگی، اس کو ہم اسلامی شریعت میں تزکیہ نفس کہتے ہیں، تقوی و تزکیہ روحانیت، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اس لفظ کی آڑ میں کچھ ایسے سلسلے کیے جا رہے ہیں نظامی صاحب، وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔ بس اس میں مین چیز جو میں پھر آخر میں ختامہ مسک، جی آخر میں یہ کہوں گا کہ روحانیت میں بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے تجاوز نہیں ہے۔ پنجابی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر کاسے جوگے نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں، اپنی مرضی نال ساری رات ایک لت تے کھلوتے رہیے تے کوڈی مول نہیں، بے شک، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے مطابق اسی نک صاف کر لئیے نا، اللہ فرماندے نے میں زندگی پر دے گناہ ہی معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، کیا یہ سنت ہے اصل میں ہمارے پاس سب سے بڑا خزانہ۔ تو روحانیت میں اس معاملے میں جو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جس سے بچنے کی تلقین کی ہے، ابن رجب رحمہ اللہ نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین علماء فقہاء نے، وہ یہی ہے کہ یہاں قدم رکھتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کو دیکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ سر دل تو کرتا ہے کہ گفتگو ہوتی جائے اور پروگرام کی کوئی وقت کی کوئی قید نہ ہو، لیکن چونکہ ہمیں وقت کی قید ہے تو میں آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ رخصت چاہوں گا، اور آپ کا شکریہ بھی بہت ادا کروں گا، ہم نے بہت سمجھا آپ سے، بہت سیکھا آپ سے۔ شکریہ تو آپ کا جی، آپ ہمیشہ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان، صحت اور عافیت کی بادشاہت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر کا ذریعہ بنائے، اور یہ سلسلہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کی نثر میں جاری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ امیر حمزہ شاہین ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میں مشکور ہوں مولانا عبد المنان راسک صاحب کا۔ سر آپ تشریف لاتے ہیں آل دا وے اتنا لمبا ٹریول کر کے، اور پھر ہمارے لیے ہی، ہمیں ہی سکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام ختم کرنا ہے مجھے، لیکن روحانیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ہم شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، محبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ کے لیے، عوام کے لیے ہم بات کر رہے تھے۔ تو جو آج راسک صاحب نے کہا ہے اس کو اتنا سمجھ لیجئے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ سنت کو پکڑ لیں، اور سنت کو جب آپ پکڑ لیں گے تو پھر ساری گتھیاں سلجھ بھی جائیں گی اور سارے معاملات حل بھی ہو جائیں گے، نہ صرف یہ دنیا بلکہ آخرت کے معاملات بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اور اچھوں والے کرے گا، اگر سنت پہ ہم عمل کریں گے۔ سنت نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہم لے لیں گے تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
ہے